علامہ محمد مزمل ادریسی آفیشیل. Like and subscribe for more Islam related videos. ولی کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کا عقیدہ اچھا ہو، اور وہ عقیدہ کون سا ہو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک سے لے کر آج تک امت کی اکثریت کا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ دوسری بات، ولی کے لیے عالم ہونا ضروری ہے۔ علم ہوگا تو وہ کسی کو نیکی کا حکم دے گا، علم ہوگا تو برائی سے روکے گا، علم ہوگا تو وہ بتائے گا کہ احکام کیا ہیں، تم پر لازم کیا ہیں، علم ہوگا تو وہ بتائے گا کہ اس چیز سے تمہیں روکا گیا ہے۔ پیر، مرشد، شیخ اس لیے تلاش کیے جاتے ہیں کہ ان کے ذریعے خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے، اور یہ سب چیزیں علم کے بعد ممکن ہیں، علم سے پہلے ممکن۔ تصوف و طریقت پر جتنی کتابیں لکھی گئی، چاہے وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی، چاہے وہ حضرت امام غزالی نے لکھی، چاہے وہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے لکھی، چاہے وہ حضرت داتا علی حجویری نے لکھی، ابتدا علم سے کیا ہے، ابتدا علم سے کیا ہے۔ اور تصوف و طریقت پر، شریعت و معرفت پر اور حقیقت پر سب سے عظیم کتاب قرآن حکیم موجود ہے ہمارے پاس، اور قرآن کریم کی نزول کی ابتدا بھی علم سے ہوئی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اور علم وہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہو۔ علم کسے کہتے ہیں؟ جو چیز بھی خدا کی پہچان کا ذریعہ بنے وہ علم ہے، چاہے وہ سائنس ہے، چاہے وہ ریاضی ہے، چاہے وہ فقہ ہے، چاہے وہ تفسیر ہے، چاہے وہ حدیث ہے، چاہے وہ قرآن حکیم ہے۔ ان تمام کا محور مصدر قرآن حکیم ہے، اور باقی سب چیزیں کتاب و سنت کو بیان کرنے والی ہیں۔ خدا کی معرفت اور پہچان کے لیے علم ضروری، تو جو بھی ولی ہوگا وہ عالم دین ضرور ہوگا۔ آخرت میں کامیابی دین پر عمل کرنے کی وجہ سے ہوگی۔ قبر میں یہی چیزیں پوچھی جائیں گی، تمہارا رب کون، تمہارا دین کون سا، اور محبوب کریم علیہ السلام کے متعلق تم کیا کہتے تھے، یہی سوال ہوں گے۔ اور قیامت کے دن جو سوال ہوں گے وہ حقوق سے متعلق ہوں گے، عبادات سے متعلق ہوں گے، معاملات سے متعلق ہوں گے، اور یہ سب چیزیں دین کے اندر داخل ہیں۔ تو قبر اور حشر دونوں میں، قبر اور حشر دونوں میں کامیابی کا ضامن علم دین ہے، اور علم دین وہی ہے جس کے ذریعے خدا تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور پہچان حاصل ہو۔ تو ہر شیخ کے لیے، ہر راہبر کے لیے، ہر پیر کے لیے ایمان کی مضبوطی کے بعد علم دین ضروری ہے۔ علم دین کے حصول کے بعد تیسری چیز اس علم پر عمل کرنا، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، اور علم دین جن چیزوں سے روکتا ہے ان سے بچ جانا، یہ عمل کہلاتا ہے۔ عمل ضروری ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ وہ فاسق نہ ہو۔ گناہ گار ہر انسان ہوتا ہے، انسانوں میں صرف اور صرف انبیاء معصوم ہیں، اور باقی کوئی معصوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے گناہوں سے محفوظ کر لیتا ہے، اپنی رحمت سے گناہوں سے محفوظ کر لیتا ہے۔ باقی گناہ گار ہر انسان، اس سے غلطی ہو سکتی ہے۔ ہمیں حکم ہے لوگوں کی اچھائیاں دیکھنے، اس کو ذکر کرنے اور ان کو بیان کرنے کا، اور برائیوں کو اگر کوئی نظر آ جائیں تو ان پر پردہ ڈالنے کا حکم ہے، ان پر پردہ ڈالنے کا حکم ہے۔ اگر کسی کے عقیدے میں کوئی غلطی نظر آتی ہے اس کو ہائی الرٹ کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کو بتانا ضروری ہوتا ہے، اس کو سمجھانا ضروری ہوتا ہے، تاکہ وہ اپنے عقیدہ اہل سنت والجماعت پر واپس آ جائے اور
کیونکہ کامیابی کا مدار سب سے پہلے عقیدے پر ہے۔ اگر عقیدہ ہی صحیح نہیں تو پھر علم بھی بیکار ہے، اور علم بیکار ہے تو عمل بھی بیکار ہے۔ باقی جو انسان کے گناہ ہوتے ہیں اس پر پردہ ڈالنا چاہیے۔ جو بندہ فاسق مولن ہو اور اعلانیہ گناہ کرے، داڑھی منڈے اور شریعت کا مذاق اڑائے، نمازوں کو چھوڑ دے اور چرسیں پیے، اور عورتوں مردوں کا اختلاط اس کے پاس پایا جائے کہ گناہ کے سارے کام اس کے ارد گرد میں پائے جائیں، تو وہ بندہ ولی نہیں ہو سکتا، وہ قابل اتباع شیخ نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے جو شریعت مطہرہ کی کھلم کھلا مخالفت کرتے ہیں، شریعت مطہرہ کی کھلم کھلا مخالفت کرتے ہیں۔ باقی گناہ سب سے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور جس سے گناہ ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ اور چوتھی چیز، اس کا سلسلہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ مضبوط ہو، درمیان میں کوئی بندہ ساقط نہ ہو کہ میرا شیخ فلاں ہے، اس کا شیخ فلاں ہے، اس کا شیخ فلاں ہے، اس کا شیخ فلاں ہے، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے تو اس کو شیخ کامل کہتے ہیں۔ اور اگر درمیان میں سے سند کٹی ہوئی ہے، کوئی بندہ درمیان میں موجود نہیں ہے، تو پھر اس شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے، اس کی بیعت نہیں کرنی چاہیے۔ اور وہ عالم دین ہو سکتا ہے، وہ متقی ہو سکتا ہے، وہ پرہیزگار ہو سکتا ہے، لیکن طریقت کے اندر جب اس کا اپنا راستہ ہی درمیان میں سے ٹوٹا ہوا ہے تو وہ فیضان محبوب کریم علیہ السلام اپنے مریدوں میں کیسے پہنچا سکتا ہے؟ تو اس لیے اس دور میں بہت سارے لوگ مارکیٹ میں موجود ہیں اور پہچان بہت مشکل ہے، صرف اور صرف چند ایک کرامتوں کو دیکھ کر کسی کو شفا مل گئی، کسی کو بیٹا مل گیا، کسی کو کچھ مل گیا، کسی کو کچھ مل گیا، ہم اس کو کہ بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے۔ شریعت پر عمل کرے نہ کرے، کرامت اصل شے نہیں ہے، دین پر استقامت اصل شے ہے۔ اصل شے کیا ہے؟ کرامت اصل نہیں ہے، دین پر استقامت اصل ہے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام کی استقامت کو لوگوں نے بیان کیا، اولیاء کاملین کی استقامت فی الدین کو بیان کیا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقامت فی الدین کو بیان کیا۔ کرامتوں کو پھر کیوں بیان کرتے آئیں؟ کرامتوں کو اس لیے بیان کرتے آئیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کرامت کے منکر ہو جاتے ہیں، تو کرامت کا انکار قرآن کریم کی صریح آیات کا انکار ہے۔ یہاں پر عقیدے میں کمی آ رہی ہے کہ کتاب اللہ نے اولیاء کاملین کی کرامتوں کو بیان کیا اور یہ انکار کر رہے ہیں، اس لیے کرامت کو بیان کیا جاتا ہے اور اس کو ثابت کیا جاتا ہے کتاب و سنت سے، ورنہ اصل شے استقامت فی الدین ہے۔ اور اللہ کریم نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر استقامت اختیار کی، آندھی آئی، طوفان آئے، مصائب آئے، تکلیفیں آئی، مصیبتیں آئی، جیسے آج کل فلسطینیوں کا حال ہے، جتنا ظلم ہو جائے بیت المقدس کو نہیں چھوڑنا، خدا رسول کو نہیں چھوڑنا، اسلام اور دین کو نہیں چھوڑنا، اپنے علاقے اور سرزمین کو نہیں چھوڑنا، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔